للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر رونق افروز پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی سرکار منصور میں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ شاہیہ جلالیہ منارہ شریف اور علماء اہل سنت معزز سامعین کرام پردے میں بیٹی کنیزانی فاطمہ عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور ہماری برادری والے سنا رہے ہیں ہے نا. یہ لوگ سنا کر کے شریک ہیں, آپ لوگ سن کر کے شریک ہیں. شرکت کا یہی تو تھا نا پروگرام میں, شرکت کسی نے سنا کر کے شرکت کی, کسی نے سن کر کے شرکت کی. اے پروردگار عالم, سننے والے کا سننا قبول فرما, سبحان اللہ, کا سنانا قبول فرما. اور جیسا کہ غوث اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے سلسلے میں جو بیعت ہو جائے گا اس کی نجات ہو جائے گی. اے اللہ, اس جشن غوث الورا کے صدقے میں جتنے حاضرین ہیں سب کی نجات عطا. آمین 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 ثم آمین. رات زیادہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ, 12 بج گئے اور بڑے اطمینان سے میں کہہ دوں کہ چہرے پر تو 12 نہیں بجے ہیں, نہیں گھڑی میں نہ بجے ہیں 12, چہروں پر 12 نہیں بجے. ہمارے چہروں پر 12 نہیں بجے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسے شاہوں کا دامن ہے کہ ہمارے چہروں پر 12 نہیں بجتے, سامنے والوں کے 12 بجا گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ شریف. تو انشاءاللہ یہ بات شروع ہوئی ہے 12 سے, بات شروع ہوئی ہے 12 سے 1 تک جائے. کیا بات ہے, بات شروع ہوئی ہے 12 سے 1 تک جائے گی, 1 تک جائے گی. اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ ہمارے امام بھی ایک ہے اور ہم سب کا مطلوب بھی ایک ہے. ہمارے امام 12 ہے اور ہمارا مطلوب بھی خالق کائنات خدا وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہے. 12 سے چلیں گے 1 تک
پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا چہرے بتا رہے ہیں یہ 12. چہرے بتا رہے ہیں یہ 12 امام کے ہر عقب بے مثل ہے خیر الانام. بے مثل ہے خیر الانام کے. عزیزان ملت اسلامیہ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. آئیے سب سے پہلے دل لگا کر کے حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ گوہربان میں جھوم جھوم کر درود پاک کیا پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کہا ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. اور کس کی پوچھیے؟ جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھیے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھیے. ارے ان کے گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے. ان کے گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے. ان کے بے صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا خدا کچھ نہ پوچھیے. اور قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. ارے پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے. سبحان اللہ. کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. سبحان. اپنی کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے. اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. بس ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے. پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. عزیزان ملت اسلامیہ ہم یہاں اپنی خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے, ہمیں خواجہ خواجگاہ سے محبت ہے, ہمیں نظام الدین محبوب الہی سے محبت ہے, ہمیں قطب الاقطاب سے محبت ہے, ہمیں بابا اعظم سے محبت ہے, ہمیں علی احمد ثابت کلگری سے محبت ہے, ہمیں علاء الحق بنڈکی سے محبت ہے, آئینہ ہند سے محبت ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے محبت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے یہ تو محبت کے تقاضے ہیں, یہ تو محبت کے اشارے ہیں, یہ تو محبت کی وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی یاد میں محفوظ سجاتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم آپ کیا جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھنا چاہیں گے؟ آخر ہم جشن غوث الورا مناتے کیوں ہیں؟ ہم خواجہ کی بارگاہ میں لنگر کرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کی محبت کو اپنے سینوں میں پاتے کہتے ہیں. اس سوال کا جواب آپ چاہتے ہیں؟ آخر ہم غوث اعظم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ خواجگاہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو اس کے دو جواب دے کے جا رہا ہوں. دو جواب دے جا رہا ہوں. ایک آپ کا عقلی جواب.
اور ایک ہوگا نقلی جواب. کیا بات. عقلی جواب اور نقلی جواب. اب مجھے معاف کریے گا، میں نے جو نقلی کہا ہے آپ والا نقلی نہیں کہا. نہیں کہیں کہ ارے راغب میاں نے تو نقلی جواب دیا ہے، اصلی دے کے جاتے ہیں. نقلی جواب دے گے، لیکن یہ آپ ہمارے برادری کے لوگ سے پوچھئے گا، علماء سے پوچھئے گا کہ نقلی جواب ہوتا کیا ہے، تو یہ آپ کو بتائیں گے. در حقیقت شریعت میں نقلی اس کو کہا جاتا ہے جو جیلن بادا جیلن قرآن و حدیث ہم تک نقل ہوتے ہوئی آئی ہے، اسی نقلی کہا. ایک جواب میں دوں گا لاجیکل یعنی عقلی دلیل، اور ایک دلیل دوں گا آپ کو نقلی دلیل یعنی قرآن و حدیث سے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک ایک دلیل میں دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے میں آپ کو عقلی دلیل دے دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو، کسی بھی پنتھ کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، وہ تو انسان ہے نا. تو انسان کی فطرت ہوتی ہے محبت. انسان کی فطرت ہے محبت کرنا. تو ایک بات جان لینا، جو لوگ محبت نہیں بلکہ کچھ اور پھیلاتے ہیں تو سمجھ جانا ان کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے. کیا بات ہے. جو لوگ آتنک پروموٹ کرتے ہیں، جو لوگ بغیر محبت کے لڑنا جھگڑنا کرتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا، اس کی فطرت میں محبت ہے، اس کی فطرت میں محبت ہے. ارے میں اسی لیے کہا نا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی پنتھ کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، انسان ہوگا تو وہ محبت کا پیغام دے گا. اگر محبت کا پیغام نہیں دیتا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا ہے. ملت اسلامیہ بات پہنچی، جو یہ دنگا فساد کرانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کہلانے لائق نہیں ہے. ارے لوگ اگر انسان ہوتے تو محبت کا پیغام دیتے، شانتی کا پیغام دیتے، امن کا پیغام دیتے. ایسی پیغام کو 1400 سال پہلے آمنہ کے گھر میں رسول کائنات آ کر کے لوگوں کو پاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، حضور سید راغب میاں صاحب قبلہ. تو انسان کی فطرت میں ہے محبت کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میں نے عقلی دلیل کہا ہے، تو ہم اپنے اماں سے محبت کرتے ہیں نا بھائی. اماں سے ضرور محبت کیا کرو، اماں سے ضرور محبت کیا کرو. کیوں؟ اس کائنات کی اکیلی وہ عورت ہے، جان لیجئے، جملہ لے کے جائیے گا، کائنات کی یہ اکیلی شخصیت ہوتی ہے کہ دنیا جو کچھ چاہے کر دے، لیکن جب بھی وہ اپنے اولاد کے لیے زبان کھولتی ہے تو صرف یہ کہتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو ترقی عطا کر، اے اللہ میرے بچے کو ترقی عطا کر، اے اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا کر. تو اے لوگوں، دنیا میں کسی سے بھی کمپرومائز کر لینا، لیکن میں سے کمپرومائز مت کرنا. کیونکہ جو دعائیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی ہیں نا، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں چاہے برا سلوک کریں، آپ برا سلوک جتنا چاہے کریں، لیکن یاد رکھیے گا برا سلوک کرنے کے بعد بھی جو دعا دیتی ہے اس شخصیت کا نام ماں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، عزیز و قربا سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، شریک حیات سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے محبت کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیاوی تقاضے ہیں کہ اگر آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، رشتہ داریوں میں رہنا ہے، تو ان لوگوں
دنیاوی اعتبار سے محبت کی جائے تو عزیز و قاربہ سے محبت کریں گے، رشتہ دار سے محبت کریں گے، لیکن جب دین کے تقاضوں کی بات آئے گی، دین میں کس سے محبت کی جائے، کیونکہ انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو دین کے محبت کا معیار غوث و خواجہ، مخدوم مدار اور بریلی کے تاجدار۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ فطرت ہے، نیچر ہے۔ دنیاوی محبت میں ہم بھائی بہن والدین رشتہ دار ناطے دار سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا تو ہم دین کے رہبروں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے رہبروں سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو کسی دنیا والوں نے شان و شوکت عطا نہیں کی ہے، بلکہ ان سب کو بنانے والے پروردگار عالم نے شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو میں نے دے دی عقلی دلیل، بڑی تیزی کے ساتھ میں نقلی دلیل کی طرف چلتا ہوں، اور اسی دلیل کو میں نے اپنے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کی شکل میں پڑھ کر کے اپنے وجود کو مشرف کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ یعنی اچھے کام کیے، یہ دو کام ہیں، ایک تو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، ان قریب پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ان قریب پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دیتا ہوں کہ روئے زمین پر دیکھیں ذرا، بہت ساری درگاہیں ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے روضے ہیں جہاں مخلوق کا جمع رفیق جاتا ہے اور جا کر کے اپنا کشکول لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہماری قسمت ہم آپ کو کچھ مل جائے، ہمارا کاشائے گداری بھر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرضے کی خواجہ کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے تو یہ سوال لے کر جاتا ہے کہ یہ میرا بڑا سوال ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، یہ پوری ہو جائے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ خواجہ خواجگاہ کے دربار میں صرف اجمیر والے ہی جا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قطب الاقطاب کی بارگاہ میں صرف مہروروں کے لوگ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں صرف دلی کی عوام جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ علی احمد ثابت کلیری کی بارگاہ میں صرف کلیئر کے لوگ ہی جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بریلی کی عوام خالی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جشن غوث الورا صرف پرم نارا کے لوگ کرتے ہیں، یا جشن غریب نواز صرف پرم نارا کے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو ولی جس شہر میں آرام کر رہا ہے صرف وہی شہر والے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یا جو ولی جس صوبے میں آرام کر رہا ہے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ صرف وہی صوبے والے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو ولی جس ملک میں آرام کر رہا ہے پھر وہی ملک والے ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب تو اجمیر کے ہیں، خواجہ صاحب نے تو اجمیر میں سانسیں دی ہیں، خواجہ صاحب نے تو اجمیر والوں کو اپنا چہرہ دکھایا ہے، اجمیر والوں کو اپنا چہرہ بھی دکھایا ہے اور انہوں نے دیکھا بھی ہے، انہیں کو دکھایا بھی ہے، پھر بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ خواجہ کی بارگاہ میں صرف اجمیر والے ہی ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بلکہ میں کہوں کہ نہ صرف اجمیر بلکہ پورا راجستھان، یوپی، ایم پی، بہار، گجرات، بنگال، گجرات، تمام کے تمام لوگ خواجہ کی بارگاہ
بارگاہ میں چلتے چلے جا رہے ہیں، لوگ خواجہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک ہی نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں لوگ اپنا کاشے گدائی پھیلا رہے ہیں، ہر کوئی چاہ رہا ہے ہمیں کچھ مل جائے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میری ہماری تمنا پر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں شہر اجمیر والوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے شہر اجمیر والوں ذرا سا مجھے یہ بتائے کہ خواجہ صاحب نے کب یہ اعلان کیا تھا؟ اے شہر اجمیر والوں، میرے مثال کے بعد میرے روزے پر تم چلے آنا، میرے مثال کے بعد اے راجستھان والوں تم چلے آنا، میرے مثال کے بعد اے دلی والوں تم چلے آنا، میرے مثال کے بعد اے یو پی والوں تم چلے آنا، میرے مثال کے بعد اے ایم پی والوں تم چلے آنا، اے میرے مثال کے بعد اے ہریانہ والوں تم چلے آنا، اے دور دراز والوں تم چلے آنا۔ میں کہتا ہوں آنا تھا تو اجمیر والوں کو خواجہ کی بارگاہ میں آنا تھا، اس لیے کہ اجمیر والوں نے خواجہ کو دیکھا تھا، اجمیر والوں نے خواجہ کو پہچانا تھا، اجمیر والوں نے خواجہ کو سنا تھا، اجمیر والوں نے خواجہ کو چلتے دیکھا تھا، اجمیر والوں نے خواجہ کو ہنستے دیکھا تھا، اجمیر والوں نے خواجہ کو روتے دیکھا تھا، اجمیر والوں کو وعدہ نصیحت کرتے دیکھا تھا، اجمیر والوں نے ان کو بات کرتے دیکھا تھا، اجمیر والوں نے ان کو مسلمان کرتے دیکھا تھا، اجمیر والوں نے ان کی دعوتیں کرنے دیکھی تھی، لیکن یہ دور دراز والوں نے خواجہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گئے؟ ہم لوگوں نے خواجہ کو کیسے جانا؟ ہم لوگوں نے خواجہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کلام شاہد ہے، رب کی جلال ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان قریب پروردگار عالم ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر کبھی ہم روز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضور سید راغب میاں بخاری صاحب قبلہ، سبحان اس محبت پر سمجھ میں آئی بات؟ ہم یہاں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی یہ پوچھے کہ آپ ذکر غوث اعظم کیوں کرتے ہیں؟ آپ ذکر خواجہ غریب نواز کیوں کرتے ہیں؟ آپ اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو ان سے کہہ دینا کہ سنو، جو ذکر غوث اعظم کرتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، ارے یہ تو رب کی جانب سے پیدا کردہ محبت کی علامت ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں۔ سبحان سبحان محبت کی بنیاد رب نے ڈالا، رب نے ڈالا، اور کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ابھی میں بڑا لطیف سے اس میں ایک علمی نقطہ آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس علمی دلیل بھی ہونی چاہیے، اسی لیے میں نے عقلی دلیل بھی دی اور قرآن و حدیث سے بھی میں دلیل دے رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محبت یہ فطری چیز ہے، بغیر محبت کے نہ دنیا میں تمہارا گزر ہونے والا نہ آخرت میں گزر ہونے والا۔ ابھی میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔